یا مل نہ سکے گی یا مل کے کھو دیں گے۔ میرے دوست تھے، میں نے کہا تبلیغ میں وقت لگائیں، کہ مجھے ایئر مارشل بننا ہے، میری زندگی کا ٹارگیٹ ہے، مجھے ایئر مارشل بننا ہے۔ وہ بن گئے، میں کہ کتنے سال؟ 3 سال، زندگی کے 30 سال صرف اس پہ لگا دیے کہ میں نے ایئر مارشل بننا۔ وہ بن بھی گئے، تو پھر اس کے بعد آپ ریٹائر ہو گئے، تو اب تو صرف 3 سال اپنی منزل، صرف 3 سال، 60 برس گزر گئے، 3 سال اب ٹارگٹ کو لینے کے لیے۔ وہ 3 سال یوں گزرے ہوں گے کہ آنکھ بند ہوئی تو ایئر مارشل اور کھلی تو ریٹائر، یوں گزرے ہوں۔ تو اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اللہ کو منزل بنا کے زندگی کا سفر نہیں طے کرتا، نہ تاجر، نہ زمیندار، نہ شہری، نہ دیہاتی، نہ مرد، نہ عورتیں۔ خود ساختہ منزلیں ہیں، خود ساختہ راہیں، ان کے مقدر میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں اور حسرتوں کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میرے بندو مجھے راضی کرو، میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ تو میری طلب میں ہے، تجدنی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ تم دنیا کی کسی چیز کی طلب کرو، اللہ کا وعدہ کوئی نہیں کہ وہ تمہیں دے نہ دے، اس کی مرضی، لیکن اپنے بارے میں کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم میری طلب میں آؤ میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اطلبنی تجدنی، تو میری طلب کر میں تمہیں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت كل شيء، اگر میں تمہیں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ وإن فتنی فاتک كل شيء، اور اگر میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا۔ وأنا خیر لک من كل شيء، میں ہر شے سے بہتر ہوں۔ اور مقصود جو تو بناتا ہے وہ ٹوٹ جانے والا، بکھر جانے والا، چھوٹ جانے والا ہے۔ مجھے منزل بنا، میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں، پل پل تیرے ساتھ ہوں، تیری شارک سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ اور پھر جب تو مرتا ہے تو اپنے اللہ کو پا لیتا۔ موت پر لوگ اپنی منزلیں کھو دیتے، بنا بنایا کھو دیتے، لیکن جو اللہ کو منزل بنا کے چلتے ہیں وہ موت پہ اللہ کو پا لیتے ہیں۔ موت اللہ سے ملاقات کا رستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گیا، عزرائیل، کہا جی آپ کا وقت آ چکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو جبریل یہ پیغام لے کے اللہ کے پاس گئے کہ جی وہ اسرائیل یہ پیغام اللہ کے پاس لے کر گئے، آپ کے خلیل یوں فرما رہے ہیں، کیا خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس سے یوں کہو، کیا خلیل بھی خلیل کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے؟ تو جب یہ جواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام پھڑک اٹھے گا، لے جا جلدی کر۔ تو موت جو اللہ کو منزل بناتے ہیں، موت ان کی کامیابی کی آخری سیڑھی ہوتی ہے، معراج ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو منزل بناتے ہیں، موت ان کی ناکامی کی آخری مہر ہوتی ہے، ہر شے ان کی دھری رہ جاتی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ منزل ہے، اللہ منزل ہے۔ اللہ کو پانا ہر مرد عورت کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، وہ مل گیا تو سب کچھ ملا۔ اور اللہ کو پانے کے لیے اس کی اطاعت ہے، اور اطاعت کا پیکر اور اطاعت کی عملی شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ سے جڑنے کا، اللہ کو کوئی براہ راست مل نہیں سکتا، اللہ تک جانے کا کوئی براہ راست سبب نہیں ہے، ہر وسیلہ اور سبب اور راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر جاتا ہے۔
ہارون رشید کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، وہ سانولے رنگ کی تھی، اور سارے زمانے کا حسن اس وقت ان بادشاہوں کے دربار میں تھا، تو وہ اس کو بہت ترجیح دیتا تھا۔ تو میں گویا ہوتی تھی کہ یہ کیسے بد شکل سی کو لیے پھرتا ہے، اتنا حسن اس کے قدموں میں ہے اور یہ اس سے عشق کرتا ہے۔ تو ایک دن بھرے دربار میں ہارون رشید نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو ہر آدمی بھاگا، کوئی کسی چیز کی طرف، کوئی کسی چیز کی طرف، خالصہ کھڑی گئی۔ ہارون نے کہا تم نے کسی چیز کو پسند نہیں کیا؟ اس نے کہا میں پہلے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں گی وہ میرا ہو جائے گا۔ کہاں وہ تیرا؟ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو نے کہا تو میرا تو سب کچھ میرا، تو میرا نہیں تو یہ تو بے وقوف ہیں جو تجھے چھوڑ کے چیزوں کے پیچھے بھاگ پڑا ہے۔ تو اگر اللہ میرا ہے تو کائنات اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ میرا ہے تو دن رات اس کے ہیں، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ اللہ میرا ہے تو ہوائیں اللہ کی ہیں، یرسل الریاح مبشرات۔ اللہ میرا ہے تو آسمان اللہ کے ہیں، یمسک السماء ان تقع علی الارض۔ اللہ میرا ہے تو زمین اللہ کی ہے، والذی جعل لکم الارض ذلولا الم نجعل الارض مہادا۔ اللہ میرا ہے تو کائنات اللہ کے، پہاڑ اللہ کے ہیں، والجبال ارساہا۔ پانی اللہ کا ہے، انا صببنا الماء صبا، اس میں سے اس پانی سے نکلنے والے پھل پھول غلے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، ما کان لکم من تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ اگر اللہ میرا ہے تو اس کائنات اللہ کی ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے تیرے رب کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، باقی ساری کائنات اللہ کہتا ہے میری نماز پڑھتی ہے۔ تم مجھے یاد نہیں کرتے ہو، باقی ہر شے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے میرے تیرے رب کی تسبیح میں مشغول ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے کنکر اٹھائے، مٹھی میں لیے تو ان میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی اور سبحان اللہ کی آواز آنے لگی۔ کیسے ہر شے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ انسان ہے جو مال کے پیچھے کبھی اللہ کو بھلاتا ہے، کبھی رسول کو بھلاتا ہے، کبھی جنت کو بھولتا ہے، کبھی جہنم کو بھولتا ہے، باقی ساری کائنات اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرے رب کے تابع ہے، غلام ہے۔ تو جب اللہ میرا ہے تو سب کائنات اللہ کی ہے، جنت اللہ کی ہے، وہ میرے لیے ہے، جہنم اللہ کی، وہ اس میں نہیں مجھے ڈالے گا، جنت اللہ کی ہے، اس میں مجھے پہنچائے گا، ہوائیں اللہ کی ہیں، ہمارے تابع کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ بندر عباس کے قریب جنگ ہو رہی تھی اور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، وہ جمعے کی نماز کے خطبے پر کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ساریہ تو 3000 میل دور لڑائی کر رہے تھے، تم اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کی اوٹ لو۔ کہنے کہ مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے لشکر کو شکست ہو گئی اور ان کے قدم اکھڑ گئے، تو سامنے ایک پہاڑ تھا، مجھے خیال ہے کہ اگر اس پہاڑ کو یا اپنی پیٹھ پیچھے رکھ کے پلٹ کے حملہ کریں تو فتح ہو جائے گی، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گئی۔ 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا اور یہ سنائے کہ ہمیں شکست ہو گئی، ہمارے قدم اکھڑ گئے۔ تو ہم نے فضا میں حضرت عمر کی آواز سنی، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو۔ جب میں اللہ کا ہوں تو ہوا اللہ کی ہے، وہ ہواؤں کو میرے تابع کرے گا، بادل اللہ کے ہیں، وہ بادلوں کو تابع کرے گا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں، ایک بدو ایسے سامنے ہے، یا رسول اللہ مال مویشی مر گئے، خوب بارش کی دعا فرمائیں۔ آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ابھی آپ ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ چھما چھم بارش شروع، اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہی بدو پھر آیا، یا رسول اللہ